بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کی ہماری روایت اور آج کا ہمارا سبق مسلم شریف کے حوالے سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ میں تھے، مقام صفہ میں۔ صفہ مسجد نبوی کے پاس بنا ہوا وہ چبوترا، مسجد نبوی کے پاس تیار کی ہوئی وہ جگہ جہاں پر فقراء مہاجرین رہا کرتے تھے، جنہیں ہم اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سب کے سب اسلام کے مہمان تھے۔ اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ اسلام کا پہلا دارالاقامہ تھا جہاں فقراء مہاجرین کے قیام کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ یہاں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں دنیا میں جہاں پر بھی دارالاقامہ ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ اسی کی ایک شاخ اور اسی کی ایک برانچ ہے جہاں پر آج بھی فقراء مسلمین ہی کا رجوع زیادہ ہوتا ہے بنسبت اغنیاء کے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں یہ لوگ جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا ہے۔ بہرحال عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیأتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم۔ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت میں بطحان یا عقیق، یہ دو جگہیں ہیں جو مدینہ منورہ سے قریب تھیں اور جہاں پر اونٹوں کا بازار لگا کرتا تھا، چونکہ اونٹ عرب کے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی مثال پیش فرمائی کہ بطحان یا عقیق بازار میں جا کر روزانہ صبح میں دو عمدہ قسم کی اونٹنیاں لے کر کے آوے، اور عمدہ قسم کی اونٹنیاں لانا بھی فی غیر اثم، بغیر کسی گناہ کے، حلال اور جائز طریقے پر، ولا قطع رحم، اور کسی قسم کی قطع رحمی بھی نہ ہو، گویا کہ خالص حلال طریقے پر دو اونٹنیاں کوئی لے کر کے آوے روزانہ صبح میں، یہ تم میں کون پسند کرتا ہے؟ فقلنا، صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا، نحب ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی یہ چیز تو پسند کرتا ہے کہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی گناہ کے اگر ہمیں روزانہ دو اونٹنیاں سہولت سے میسر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا یغدو احدکم الی المسجد، پھر کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ تم میں کا کوئی مسجد کی طرف صبح میں آئے، مسجد میں آئے، فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل،
اور مسجد میں بیٹھ کر 2 آیتیں سیکھ لے، قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لے یا 2 آیتوں کی تلاوت کر لے، تو یہ 2 آیتوں کا سیکھنا یا 2 آیتوں کا تلاوت کرنا 2 اونٹنیوں کو حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں کے مقابلے میں، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اب سلسلہ آگے بڑھاتے جائیں، 5 6 7 8 9۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرمان میں، اپنی اس حدیث میں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سیکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بدقسمتی سے میرا آج کا معاشرہ اور بدقسمتی سے میرا آج کا یہ سماج ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے ہر فن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کتاب اللہ میں، جس کتاب میں، جس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں مقدر فرمائی ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادتیں جس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اسی سے میرا سماج غافل ہے، میرا معاشرہ اسی سے غافل ہے، سیکھتا تو نہیں ہے، سیکھنا چاہتا بھی نہیں ہے، اس کے سیکھنے کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت یہ اپنی جگہ پر سب سے زیادہ محتم بشان کام ہے، لیکن اسلام کا جو سب سے اہم رکن، اسلام کی جو سب سے بڑی عبادت، اسلام کی سب سے عظیم عبادت جس کے بارے میں فرمایا گیا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز جیسی بنیادی اہم اور اعظم عبادت کا اہم ترین رکن تلاوت قرآن ہے۔ بندے کی تلاوت، بندے کا قرآن اگر درست نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو کر کے بھی بے نمازی رہے گا، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے بعد بھی اس کی نماز خطرے میں رہے گی کہ پتہ نہیں وہ نماز درست بھی ہوئی ہے یا نہیں، قبول ہونا اور نہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسا اہم ترین رکن جس کے اوپر موقوف ہے وہ چیز ہے تلاوت قرآن۔ میں اور آپ جس قدر اس سے غافل ہیں اس قدر کسی اور چیز سے شاید غافل نہیں ہیں، حالانکہ بہت ہی آسان سی چیز تھی کہ ہم روزانہ فجر کی نماز پابندی سے مسجد میں ادا کر کے امام صاحب کے پاس یا کسی اور حافظ کے پاس یا کسی اور عالم کے پاس ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے قرآن کریم کو سیکھنے کی فکر کرتے، قرآن کریم کو صحیح کرنے کی فکر کرتے، آتا ہے اگر تو اس کو پڑھنے کی پابندی کرتے تاکہ وہ باقی رہے، اور اگر وہ نہیں آتا تو اس کو سیکھنے کی، صحیح طور پر پڑھنے کی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے، اس لیے کہ کتاب اللہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے، اور عمل ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، علم کے سیکھنے کا کوئی وقت اور علم کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بچپن سے لے کر کے 55 تک۔ بچپن میں اگر یہ فکر نہیں ہو سکی ہے تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، گیا اب بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ہی سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے دن بھر کے کاموں کے نظام الاوقات میں ایک کام سر فہرست یہ بھی آ جائے اور نظام الاوقات میں سے کچھ لمحے، نظام الاوقات میں سے کچھ منٹ اور اپنے نظام الاوقات میں سے ایک آدھا گھنٹہ اگر ہم اس کے لیے بھی فارغ کر لیں اور ہم اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہوگی، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کی بات ہوگی، اور یقیناً یہ چیز ہمارے لیے اور ہماری نسلوں میں دین کو پیدا کرنے کا اہم ترین ذریعہ اور اہم ترین سبب بنے گی۔ یاد رکھیں، قرآن کریم سے محبت انسان کو دنیا اور آخرت میں بلند درجات تک لے جاتی ہے۔ قرآن کریم سے محبت،
قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا گیا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت قوموں کو بلندی بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں۔ جو قومیں کتاب اللہ کے اصولوں پر چلتی ہے، کتاب اللہ کی تعلیمات پر چلتی ہیں، کتاب اللہ کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتی ہیں، وہ قومیں ترقی کے بام عروج کو پہنچ جاتی ہیں، اور جو قومیں قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیتی ہیں اور قرآن کریم کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ترقی تو ان کے حصے میں نہیں آتی، البتہ ان کا تنزلی کا شکار ہونا یقینی بات ہے، اور قیامت کے دن جو رسوائی اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا سو وہ نفع ہے ہمارا، جو یہاں تنزلی ہوئی اس کا نفع ہمیں وہاں ملے گا۔ کاش کہ یہ جملہ سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، قرآن کریم کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرماوے، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرماوے، اور قرآن کریم کو دستور حیات بنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔